السلام علیکم، میں ہوں آصفہ خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں گردوں کے مرض میں مبتلا مریضوں کی تعداد 1,75,00,000 ہے اور اس بیماری میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جس سے یقیناً مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آج صحت کارڈ کے حوالے سے معلومات کی فراہمی کے لیے پروگرام میں ہم نے مدعو کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر شہزاد انور صاحب کو، جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کے۔ ڈاکٹر صاحب، گردوں کی بیماریوں کے حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ گردوں کی بیماریوں کی اقسام کتنی ہیں؟ سب سے پہلے یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے۔ گردوں کی بیماریوں کی 4 اقسام ہوتی ہیں اور ان کے آگے پھر ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں مختلف بیماریوں میں، جیسے کہ کنجنٹل انوملیز، یعنی کہ جو پیدائشی پیچیدگیاں ہیں گردے کے اندر، اس طرح گردے کی انفیکشن، گردے کے اندر میلینسی یعنی جیسے ہم کینسر بولتے ہیں یا ٹیومرز بولتے ہیں، اور اسی طرح گردے کا جو ہے گردے کے اندر سٹون ڈیزیز کا بن جانا، اس کے اندر پتھری کا بن جانا۔ تو یہ 4 ایریاز ہیں جن کے اندر پھر ان بیماریوں کی آگے مزید اقسام کی جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس میں سب سے خطرناک اور جان لیوا بیماری کون سی ہے جو 4 آپ نے بتائی؟ اس میں سب سے خطرناک اور جان لیوا تو گردے کا کینسر ہے، جو کہ آج کل بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور ہمارے پاس کافی مریض آ رہے ہیں وارڈز کے اندر بھی اور او پی ڈیز کے اندر بھی ہیں۔ تو یہ 2-3 سال سے اس کا ٹرینڈ کافی رائز کر رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہمارے ایریے کے اندر جو پاکستان میں جو سٹون بیلٹ ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور جاتی ہے سندھ تک، وہ ہے سٹون ڈیزیز۔ اس کو سٹون بیلٹ بھی کہتے ہیں۔ اس زمرے میں کافی زیادہ پرسنٹیج ہائی ہے ہمارے ایریے کے اندر، اور گزشتہ 5-10 سالوں کے اندر یہ بھی پرسنٹیج کافی بڑھ گئی ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر 5 سے 10% لوگ جو ہیں وہ گردے کی پتھری کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں، جو کہ بعد میں گردے کے فیلئر کا موجب بنتی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ 15 سے 20% ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم کسی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے، علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ پہلے ہماری فیملی ہسٹری پوچھتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ گردوں کی بیماری کے حوالے سے موروثیت کا بھی کوئی کردار ہے؟ جی بالکل ہے، اور ہمارے پاس کافی مریض آتے ہیں، جیسے کہ ایک بیماری کا نام ہے پولیسسٹک ڈیزیز آف کڈنی، عرف عام میں سے کہتے ہیں جی گردے کے اندر پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں۔ یہ ٹوٹلی کنجینٹل ڈیزیز ہے، یہ فیملی میں رن کرتی ہے اور 30 اور 40 سال کی عمر میں آ کے ٹوٹلی گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کی کنسینگوس میرجز ختم کی جائیں اور میرجز جو ہیں باہر کی جائیں، کیونکہ اس میں ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ کے علاوہ اور کوئی تیسرا علاج نہیں ہے۔ دس از ٹوٹلی اے ڈیزیز وچ رن ان فیملیز ہے، اٹ از این آٹوسومل ڈومیننٹ ڈیزیز ہے۔ یہ اگر فیملیز میں ہے ہسٹری تو پھر ان کی فیملیز کے بچوں اور بچیوں کو ایٹ دی ایج آف ایڈلٹ 17-18 ایئرس میں ان کے ٹیسٹ کروانے چاہیے، ان کے فریکوینٹ چیک اپس کروانے چاہیے۔ اسی طرح اور کافی ساری بیماریاں ہیں، کنجنٹل پیوج ابسکشن، گردے کی نالی جو ہے وہ پیدائشی طور پہ پچکی ہوتی ہے، اس کو اگر لیٹ ڈائگنوز کیا جائے وہ گردہ جو ہے وہ پھول کے بالکل غبارہ بن جاتا ہے اور اس کو پھر نکالنا پڑتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بے شمار بیماریاں، اس لیے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ فیملی میں ان کے ڈیزیز ہے تو ہمیں اس والے پیشنٹ کے اندر بھی وہ چیز سسپیکٹ کرنی چاہیے کہ وہ ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ گردوں کی بیماریوں کی علامات جو ظاہر ہوتی ہیں، جس سے خود کو آپ کو کوئی اندازہ ہو یا آس پاس جو آپ کے احباب ہیں، گھر والے ہیں، ان کو کچھ پتہ چلے، علامات کے بارے میں بتائیے۔ جی، گردوں کی بیماریوں کے علامات کی سٹیجز ہوتی ہیں، جیسے کہ کمپلیٹ گردوں کا فیل ہو جانا، یا ابھی ان فیز آف فیلئر ہے، یا گردے کے اندر پتھری ہے اور اس پتھری کی وجہ سے پیشاب میں خون کا آنا یا پیشاب میں پس کا آنا یا پیپ کا آنا جی ہے، گردے والی جگہ پہ درد ہونا، بخار کا ہونا، کسی میس کا فیل ہونا جیسے کوئی بھاری پن ہے جی ہیں۔ اس کے علاوہ جب گردے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو علامات جو ہیں وہ ہے چہرے کا پیلا پڑ جانا، بھوک کا کم لگنا، دل خراب ہونا، الٹی کا آنا، وزن کا کم ہو جانا، اور پھر ان لیٹ سٹیج چہرے، پاؤں اور جسم کا پھولنا، پیٹ میں پانی پڑ جانا۔ تو یہ وہ علامات ہیں جس کے ذریعے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو پیشنٹ ہے یہ اس وقت رینل فیلئر کی کس سٹیج پہ ہے، ابتدائی سٹیج پہ ہے یا یہ اس وقت کافی آگے نکل چکا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ ڈائلسس وغیرہ کی کن کنڈیشنز میں یا کس اقسام میں ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیں، گردوں کے بارے میں ایک عوام کی آگاہی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ گردے جب فیل ہو جائیں تو ہمارے یہاں ایک مسکنسپشن ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ڈائلسس نہیں کروانا، آپ کو ایسی دوائی دیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں۔ ایک دفعہ جب گردے آپ کے فیل ہو جائیں کرونیکلی، ناٹ ایکیوٹ فیلئر، جب کرونیکلی فیل ہو جائیں اور ڈکلیئر ہو جائے اور کریٹنین جو ہے وہ 9, 10, 11 پہ چلی جائے یا 15 پہ چلی جائے، یوریا جو ہے وہ 200 سے زیادہ چلا جائے اور گردے اپنے سائز میں چھوٹے ہو جائیں الٹرا ساؤنڈ، ایسی صورت کے اندر دوائیوں سے علاج ممکن نہیں ہے۔ دوائیاں کچھ سپورٹیو میڈیسنس تو دینی پڑتی ہیں، لیکن اس مریض کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کے جسم سے فاضل مواد کو نکالنے کے لیے ہمیں ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے۔
تو ایسے مریض کے لیے اب 2 علاج ہے کہ ہم دوائیوں کے ساتھ اس کی کچھ چیزوں کو ٹھیک کریں، اس کے ساتھ اس کا ڈائلسس کریں، اور پرمنٹلی اگر اس کا ڈونر ارینج ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی گردہ دینے والا اپنا رشتہ دار ہے، اس کے ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے، یا اس کے فرسٹ سیکنڈ کلوز ریلیٹیو میں سے، تو وہ گردے کی جو ہے وہ تبدیلی ہے وہ پیوند کاری اس کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ڈائلسس سے نجات ممکن نہیں؟ ڈائلسس نجات ممکن نہیں ہے جی۔ ڈائلسس کے بارے میں بھی میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈائلسس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈائلسس ایک فرینڈلی ٹریٹمنٹ ہے۔ لوگ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر لوگ ڈائلسس سے بہت گھبرا جاتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ نے اپنی لائف میں، اپنے ایکسپیرینس میں 15 20 سال سے لوگوں کو ڈائلسس پہ دیکھا ہے۔ وہ تقریباً ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ ڈائلسس کرواتے ہیں۔ وہ اپنی گاڑیوں پہ، اپنے بائکس پہ آتے ہیں، ڈائلسس کرواتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں وہاں پر، اور وہ چھوٹے سے سنیکس بھی وہاں لیتے ہیں، اور پھر اپنی چھوٹی موٹی جاب پہ وہ لگ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس ٹریٹمنٹ کو مینٹلی ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ لیکن جتنا آپ ڈائلسس ڈیلے کریں گے، آپ حکیموں سے اور ہومیوپیتھ سے آپ ٹریٹمنٹ کروائیں گے، کیونکہ ان کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اتنا ہی باڈی کے اندر پیچیدگیاں بڑھیں گی، آپ کے جو فاضل جو ٹاکسک میٹیریلز ہے باڈی کے اندر وہ جمع ہوگا، اس کے بعد پھر ڈائلسس کی مشین بھی اس ٹاکسک میٹیریل کو نکالنے میں اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوگی۔ تو پھر ہوتا یہی ہے کہ جب پیشنٹ ایکسٹریم سٹیج پہ آتے ہیں، جیسے پورا منہ سجا ہوا ہے، پیٹ میں پانی پڑا ہوا ہے، یوریا کریٹنین جو ہے وہ تقریباً 20-22 پہ پہنچ گئے ہیں، سانس چڑھا ہوا ہے، پھیپھڑوں میں پانی جمع ہوا ہے، تو ایٹ دیٹ کنڈیشن اگر ڈائلسس کروا بھی لیں تو وہ پیشنٹ جو ہے وہ جان بر نہیں ہو سکتا، تو سم ٹائمز پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ یہی ایک ٹیبو بن جاتا ہے جی، کہ دیکھا نا ہم نے کہا تھا کہ ڈائلسس کروایا تو پیشنٹ جو ہے اس کی ڈیتھ ہوگی، حالانکہ اس کے اندر اگر قصوروار ٹھہرایا جائے تو وہ پیشنٹ، اس کے اٹینڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہدایات کو نہیں مانتے، اور 6 مہینے سال تک ڈائلسس کے بغیر وہ ٹریٹمنٹس کرواتے رہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی دے لینڈ وتھ ڈیتھ ان دی ڈائلسس مشین ہے۔ تو یہی میرا میسج ہے کہ جب بھی آپ کو اگر ڈاکٹر ڈکلیئر کر دے فور ڈائلسس تو آپ دیر نہ کریں، ہمارے ہاں سینٹرز ہیں، اس کے اوپر آپ ڈائلسس کروائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بتایا کہ پیچیدگیاں بہت ساری ہو جاتی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں کہ وہ کون سی پیچیدگیاں ہیں جو گردوں کی بیماری کے حوالے سے مریضوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ورلڈ وائڈ جو پیچیدگیاں ہیں جی گردوں کے ساتھ، جو ہی گردے فیل ہوتے ہیں اس کا سب سے زیادہ افیکٹ آپ کے ہارٹ پہ آتا ہے، اور آپ کے جگر پہ آتا ہے، اور آپ کے لنگس پہ آتا ہے۔ تو اگر ہارٹ فیلئر ہو جائے اور اگر لنگ فیلئر ہو جائے تو دیٹ لیڈ ٹو ڈیتھ آف دی پیشنٹ۔ تو اس لیے گردوں کی بیماری کے ساتھ جو کارڈیک ویسکولر ڈیزیزز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ گردوں کی بیماری کے ذریعے جو ڈیتھس ہیں وہ سب سے زیادہ رپورٹڈ ڈیو ٹو کارڈیو ویسکولر ایونٹس ہیں، یعنی کہ دل کے ہارٹ اٹیکس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ وہ 2 ایریاز ہیں جو کہ فیلیئرز میں موت واقع کر دیتے ہیں۔ باقی اس کے ساتھ خون کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ گردے جو ہیں وہ ایرتھروپائٹن بناتے ہیں ہارمون۔ جب گردے فیل ہو جائیں تو ہارمون نہیں بنتا، جس کی وجہ سے خون کے اندر RBCs کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ویکنس، لاس آف کنسنٹریشن، جب 2 قدم چلتا ہے سانس چڑھ جاتا ہے۔ ایسے پیشنٹ کے لیے ہمیں بلڈ ٹرانسفیوژنس پلس کچھ میڈیسنس ہوتی ہیں، دینی پڑتی ہیں، تاکہ اس کے جو HP لیول ہے وہ 9-10 کے قریب رہے، تب جا کے وہ نارمل زندگی کے اندر جو پیشنٹ ہے وہ اپنی لائف گزارتا ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب وجہ کیا ہے آج کل اس قدر یہ بھی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ کیا وجوہات آپ؟ اس کی وجوہات ورلڈ وائڈ جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ ہے ڈائبٹیز میلائٹس، اور اٹس ویری الارمنگ ان پاکستان کہ ہمارے ہاں اس وقت 50 سال سے کم ایج کے جو لوگ ہیں 33% جو ہیں 33% دے آر ڈائبیٹک، اینڈ دس از اے ویری الارمنگ پرسنٹیج ان پاکستان ہے۔ اگر آپ 60 پلس کر دیں تو آلموسٹ 40% آف دا پاپولیشن از ڈائبیٹک ہے، آئدر دیٹ از پری ڈائبیٹک اور فل ڈائبیٹک ہے۔ تو یہ تو بڑا الارمنگ ہے۔ اینڈ رینل فیلئر کا جو سب سے ٹاپ موسٹ کاز ہے دیٹ از انکنٹرول ڈائبٹیز ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ جو ڈیزیز ہے دیٹ از انکنٹرول ہائپر ٹینشن، کہ بلڈ پریشر ہے، اس کی دوائیاں نہیں لیں، فیملی میں چل رہا ہے بلڈ پریشر، دوائیاں نہیں لیں، اسٹریس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہے، دوائیاں نہیں لیں، اور یہ چلتا آیا، اس کا مین افیکٹ آپ کا ہارٹ پہ اور کڈنی پہ پڑتا ہے، الٹیمیٹلی یو لینڈ ود رینل فیلئر ہے۔ تیسری اس کی جو مین وجہ ہے وہ ہمارے ہاں پاکستان میں اور اس ایریا میں ساؤتھ ایشیا میں دیٹ از دی اسٹون ڈیزیز، گردے میں پتھری کا بن جانا، پتھری کا بڑا ہونا، گردے کو بلاک کر دینا یا گردے کو فیل کر دینا۔ اس کے علاوہ کنجنٹل نارملیز ہیں، اس کے علاوہ گردے کی انفیکشنز ہیں، گلومیرولونیفرائٹس ہیں، خاص طور میں جو بچوں میں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 5-6 کازز ہیں جس کی وجہ سے جو لوگ گردے کے فیلئر کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک میڈیکل اور فزیکل ریزنز ہو گئیں، لیکن ہماری روزمرہ کی جو ایک روٹین ہے اس میں جیسے بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جی پانی نہ پینے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس کی کچھ وضاحت فرمائیے۔ دیکھیے پانی جو ہے وہ ایک ٹائم پہ تو سوٹ کرتا ہے اسے زیادہ پینا، جیسے گرمیوں کے موسم میں، اور یہ بھی آپ کی پیشاب کی مقدار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو تقریباً نارمل لائف کے اندر 1.5 to 2 لیٹرز اگر یورین آتا ہے تو آپ اسی کے حساب سے آپ نے اپنے پانی کو ایڈجسٹ کرنا ہے، باڈی خود ہی ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔
لیکن جب آپ کے گردے فیل ہو جائیں یا اگر آپ کا گردہ کسی سٹون کی وجہ سے بلاک ہے، ایسی صورت کے اندر ہم پھر پانی کی کمی کرواتے ہیں. جیسے کہ گردے فیل ہے، ہم زیادہ پانی پلائیں گے تو اس کا پانی اس کے جسم میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کی کریٹین اور بڑھے گی اور تکلیف میں جائے گا. صرف ان ایریاز کے اندر جیسے کہ بہاولپور کا ایریا ہے، ڈی جی خان کا ایریا، رحیم یار خان کا اینڈ دی سندھ اینڈ بلوچستان کا ایریا، جہاں پر ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، لیبرز باہر کام کرتی ہیں، پانی کا استعمال کم کرتی ہیں، ان ایریاز میں پتھری کا بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یہاں پر ہم لوگ جو بھی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں او پی ڈیز کے اندر، پھر ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنی واٹر انٹیک جو ہے نا وہ زیادہ رکھیں، کیونکہ جتنی واٹر انٹیک زیادہ رکھیں گے اتنا ان کے یورین کے اندر جو کرسٹلز ہیں وہ سیچوریٹ نہیں کریں گے، ان کی پتھری نہیں بنے گی. تو پانی کا رول اس کنڈیشن میں ہے جب کہ وہ باہر آؤٹ سائڈ پہ کام کریں. ادروائز پانی نارمل پئیں آپ. اور اگر رینل فیل ہوتا ہے یا اگر آپ کے گردے کسی سٹون کی وجہ سے بلاک ہے تو اس کے اندر پھر ہم پانی کی کمی کرواتے ہیں. صحت کارڈ کے ذریعے مفت علاج کی سہولت حاصل کرنے کے لیے آپ منتخب سرکاری یا پرائیویٹ ہاسپٹلز کا وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پر صحت کارڈ کاؤنٹر پہ موجود نمائندہ آپ کی تمام تر مدد اور رہنمائی کرے گا. معلومات کے لیے، سرکاری ہسپتالوں کی فہرست کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور اس ٹول فری نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 0800 09 009.